الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. 9 نومبر گزر چکا جی. یوم اقبال تھا جی. پورے پاکستان کے اندر چھٹی تھی, بچوں نے انجوائے کیا, مختلف سکولوں کے اندر پروگرام کیے گئے, پی ٹی وی پر گلدستے سجائے گئے, زبان و بیان کے اقلاپے ملائے گئے, ٹویٹر, فیس بک اور جہاں جہاں موقع ملا وہاں پر فنکشن کیے گئے اور قوم کا پیسہ جو خرچ کیا گیا کس لیے؟ یوم اقبال کے لیے. اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں, پھر اس کے بعد میں بات جو ہے وہ اگلی بات میں کروں گا جی. آج میں ناصرہ اقبال جج ریٹائرڈ بول رہی ہوں. میرا گھر ہے کیا یا مین بولیوارڈ کے اوپر کالے رنگ کا اس کا گیٹ ہے. ابھی رات کو 2 بجے پولیس وین میں ڈالے میں آئے ہیں 8 بندے, اور وہ میرے گیٹ کے اوپر سے ایک تو چڑھ کے پار ہوا ہے, پھر انہوں نے ڈالا مارا, میرا گیٹ توڑ دیا اور اندر آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جی ولید اقبال ہے یا نہیں. نہ ان کے پاس کوئی وارنٹ, نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے, نہ کوئی لینی نہ دینی, اور یہ بھی اللہ کا مہربانی ہے کہ وہ تو گھر میں ہے ہی نہیں, وہ اس شہر میں نہیں نا, یا وہاں رہتا ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. اچھا, وہ بار وہ جو باہر گارڈ ہے بیچارہ, وہ بھی ہمارا بالکل نحیف کمزور سا ہے, اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کو رکھا ہوا تھا اپنے قبضے میں, اور باقی جو ملازم تھے جو بھی, ان کو بھی جگایا, ان کو کہا کہ یہ کھولو دروازے, ہم نے اندر جانا. کوئی دروازہ نہیں کھلا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ تو یہاں ہے ہی, پھر وہ چلے گئے. لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے, جو بالکل کوئی آج تک میں نے قانون نہیں توڑا, قانون کے محافظ ہے ہم لوگ, ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں اور وہ بھی بغیر اجازت کے آئیں اور گیٹ توڑ کے آئیں, یہ کسی جو ہے معاشرہ تہذیب والا اس میں ایسا نہیں ہوتا, نہ کسی درست معاشرے میں ہوتا. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ڈاکوں کا راج ہے. تو مہربانی کر کے یہ بتائیے گا. آپ نے یہ دیکھا جی, یہ تھا جی 25 مئی کے بعد کے واقعات, جس وقت پاکستان کے اندر حکومت تھی جی. شہباز شریف صاحب وزیر داخلہ تھے, رانا ثناء اللہ صاحب, اور طاقت کا راج تھا. ان کی کمر کے پیچھے طاقت کی پٹیاں تھیں, انجیکشن تھے, سب کچھ تھا. غلطی تھی علامہ اقبال کے پوتے بیرسٹر ولید جو ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی تھے, اس کے علاوہ جناب اسمبلی ممبر بھی تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے تھے. یہ جو کچھ جسٹس ناصرہ صاحبہ نے بیان کیا, یہ بہو تھی جی علامہ اقبال کی. علامہ اقبال وہ شخص ہے جی جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا, اور پھر جو کچھ قائد اعظم کے ساتھ ہوا, قائد اعظم کی بہن کے ساتھ ہوا, شکر الحمدللہ. علامہ اقبال جو ہے انہوں نے یہ نوبت نہ دیکھی جو ان لوگوں نے دیکھی, جو ان کے ساتھ ہوا. کیوں؟ یہ سیاستدان تھے. علامہ اقبال ایک شاعر تھے, وہ ذرا بچ گئے, ورنہ شاید آج اگر زندہ ہوتے تو جو پاکستان کے حالات ہیں, یا جو جسٹس ناصرہ صاحبہ ان کی بہو کے ساتھ ہوا, جو ان کے پوتے کے ساتھ ہوا, شاید وہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح کہتے کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جو اس قوم پر میں نے اپنا دماغ خرچ کیا, اس قوم کو ایٹم بم کا تحفہ دیا. یہ ایک دفعہ انہوں نے سہیل بڑائی صاحب جو ہے ان کو انٹرویو دیتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے انرجی کے متعلق سوال کیا تھا, ایٹمی انرجی کے متعلق, تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ فرمایا تھا جی کہ میرے سے غلطی ہوئی, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح کسی دن عمران خان صاحب آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں نے غلطی کی جو اس ملک کے لیے کرکٹ کھیلی, اس ملک کے لیے شوکت خانم بنائے, اس ملک کے لیے میں نے نمل یونیورسٹی بنائی, اس کے متعلق میں نے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا, اور بے شمار چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں انہوں نے فلاحی کام کیے, فلڈ ریلیف فنڈ اکٹھا کیا, بے شمار. یعنی اس وقت کی حکومت جو کہتی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, جو بیرون ملک سے امداد آئی وہ بھی کھا گئے. عمران خان صاحب نے 3 میراتھن کیا اور جو پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال کہ جی ایک دن یہ وقت آئے گا, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی غلطی تسلیم کریں گے, جس طرح انہوں نے اسمبلیوں سے باہر ریزائن کرنے کے بعد اب غلطی محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. اسی طرح کسی دن وہ یہ کہیں گے کہ مجھے اس پاکستان کے لیے کرکٹ یا اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, جتنے بھی لوگ غدار, جتنے لوگ سیاستدان جو ہیں وہ ذلیل ہوئے ہیں اس پاکستان کے اندر, اس کی مثال شاید دنیا کے اوپر کہیں نہیں ملتی.